وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلیم۔ غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی شب اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا ہے۔ اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے بدل ڈالا ہے، اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ اور جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شہر حیدرآباد کی سرزمین پر آج کی شب ہم اور آپ اس وقت تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے گزرے 2-4 گھنٹے نہیں، اگر ایک لمحہ بھی میرے کریم نے قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن یہاں گزرنے والا آپ کی زندگی کا وہی ایک لمحہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ یہاں جتنے حضرات بھی آئے ہیں، کوئی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہر آنے والا اپنے مولا کی رضا کے لیے آیا ہے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے آیا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت جیسے جیسے آگے بڑھے گا آپ جانتے ہیں کہ ہوا بھی تیز ہوگی اور سردی بھی بڑھتی چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج حیدرآباد کی سرزمین پر اس کھلے میدان کے نیچے اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس سردی کو برداشت کر لیا تو یقین جانیں اس رات کی سردی کا برداشت کرنا آپ کو قبر اور محشر کی گرمی سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ اس کی وجہ کہ یہاں سردی برداشت کر رہے ہیں کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت مختصر ہے اور بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے، اس لیے تمہید میں زیادہ نہ جاتے ہوئے میں سیدھے اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت خلوت گراؤنڈ میں میری آنکھوں کے سامنے جو مجمع نظر آ رہا ہے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا آج اتوار کے روز جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں سے نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شاید اس سے زیادہ لوگ آج سنڈے فنڈے منا رہے ہوں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ تحفظ ناموس رسالت کا کہیں جلسہ ہو اور آنے والے اس میں مختصر ہو، اور اس کے برعکس دوسری جگہ گناہوں برائیوں کے بازار گرم ہوں اور مسلمان
ایسے جلسوں کو چھوڑ کر ان گناہوں برائیوں کے اڈوں پر جائے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آج کی شب اس جلسے میں شرکت نہ کر کے جو لوگ جن تک دعوت پہنچی تھی اگر یہاں نہیں آئے اور پھر وہ خرافات و برائیوں کی جگہوں پر ہیں، تو یقین جانے جو سودا جو خریدنے نکلا ہے اللہ آخرت میں اس کو وہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم تو یہاں آخرت کا سودا خریدنے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں، اس وقت صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا ہمارے خلاف کیا کیا منصوبے کر رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ کل کی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دی گئی یا پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، آج امت مسلمہ میں وہ سارے گناہ اور ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ صرف آپ کے شہر حیدرآباد بھی نہیں، ہندوستان کے جس کسی علاقے میں جاؤ جہاں مسلمانوں کی اکثریت و میجورٹی ہو، وہاں ہمیں عنوان کیا دیا جاتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو حقوق والدین سکھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ نبی کی عظمت و شان کیا ہے، لیکن ہمیں عنوان دیا جاتا ہے کہ تو آپ کو بولنا ہے تو نشے کے خلاف بولنا ہے، آپ کو شراب کے خلاف بولنا ہے، آپ کو نشاور چیزوں کے خلاف بولنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا شراب حرام ہے، نشاور چیزیں حرام ہیں، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ تمہارے جسم کو کھوکھلا کریں گی، یہ اللہ رسول کو ناراض کر کے تمہاری آخرت کی تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے حرام قرار دے دیا ہے، جس سے میرے نبی نے اپنی امت کو منع فرما دیا ہے، آج امت مسلمہ کو دیکھے تو پتا چلے گا کہ شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو مسلمانوں کا جہاں 2-4 کلمہ پڑھنے والے شرابی موجود نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان دھڑلے سے شراب پی رہا، ڈرگس لے رہا، کوئی کورکس کا عادی، کوئی ایم ڈی، کوئی براؤن شوگر، کوئی ہیروئن، کوئی وائٹنر سونگتا ہے، کوئی براؤن شوگر کا استعمال کرتا ہے، کیسی کیسی نشاور چیزیں وجود میں آ گئی جانتے ہیں؟ میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، آج نشہ کرنے والے کے پاس نشہ کرنے کے لیے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میرے آقا جانتے تھے آج تو لوگوں کے پاس سوائے شراب کے کچھ بھی دوسرا نہیں ہے، لیکن کل دنیا ترقی کرے گی اور شراب نئے نئے ناموں سے پیش کی جائے گی، شراب کی مارکیٹنگ کی جائے گی، شراب کی برانڈنگ کی جائے گی، اور نشہ پر کئی چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی۔ اسی لیے میرے آقا نے صرف شراب کو حرام قرار نہیں دیا، جہاں آقا نے ایک جگہ فرمایا شراب حرام ہے، وہی دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ ورنہ آج مختلف طرح کی نشاور دوائیاں لینے والا کہتا مولانا شراب حرام ہے، شراب ہمیں پتا ہے، یہ میں انجیکشن لے رہا ہوں یہ کہاں حرام، یہ میں سونگ رہا ہوں یہ کہاں حرام، یہ میں کھا رہا ہوں یہ کہاں حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب نہیں پیوں گا میں۔ میرے آقا جانتے تھے، اس لیے نبی نے دروازہ بند کر دیا ہر طرح سے۔ آقا نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے۔ بامبے کے ایک علاقے میں میری تقریر تھی نشے کے خلاف، ایک 80-85 سالہ بوڑھا آدمی جو کوئی این جی او چلاتا تھا، غیر مسلم کرسچن، وہ میرے پاس آیا آخر میں اور آ کر کہتا ہے کہ گرو جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات؟ وہ 80-85 سالہ کرسچن آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ گرو جی آج دن بھر پولیس نے مختلف جگہوں پر چھاپے مار مار کر
نشہ کرنے والوں کو، ڈرگ ایڈکٹس کو، چرسی گنجیڑیوں کو پکڑا ہے، ان کو لے جا کر جیل میں بند کیا، اور سب کو بند کرنے کے بعد شام کو ہمیں بلایا اور کہا آ کر آپ لوگ دیکھ لیں، ہم نے کسی بے گناہ کو تو اریسٹ نہیں کیا، آ کر آپ دیکھیں۔ وہ آدمی کہتا ہے جب شام کو جا کر ہم نے وہاں دیکھا تو گرو جی مجھے آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، پولیس والوں نے جن 100 لوگوں کو پکڑ کر لایا تھا اس میں 90 لوگ آپ کے دھرم والے تھے، 90 لوگ آپ کے مذہب والے تھے۔ اے سنیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی سادھو نما ڈاکو قرآن کے خلاف زبان دراز کرے، اگر لکھنؤ میں بیٹھا کوئی کتا قرآن پر بھونکے، صاحب قرآن پر بھونکے، معاشہ صدیقہ کی عظمتوں پر معاذ اللہ اپنی زبان کو دراز کرے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم دھرنے پردرشن کرتے ہو، تم FIR درج کراتے ہو، تم نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں غیر اگر میرے نبی کی عظمت پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم نے کیا کبھی غور کیا ہے کہ تمہاری دن رات کی حرکتوں سے تمہارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی؟ تم شراب پیتے ہو، نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تم ڈرگس لیتے ہو، نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تم جب ناچتے ہو ڈی جے لگا کر، نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تم ہر صبح اٹھ کر داڑیاں مڈا کر نالی میں پھینکتے ہو، نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ غیر زبان دراز کرے تو تمہیں تکلیف، اور تمہاری اپنی حرکتوں سے تمہارے اپنے نبی کو کتنی تکلیف تمہیں اندازہ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی لیے کسی نے بہت خوب کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ آج مسلمان نوجوان شراب پیے، آج مسلمان نوجوان ماوا زردہ گٹکا کھانے، سگریٹ پینے میں اپنی زندگی برباد کرے، آج نوجوان مسلمان طرح طرح کی نشاور چیزیں استعمال کر کے اپنے جسم کو بھی کھوکھلا کرے، اپنے وجود کو بھی برباد کرے، اپنی آخرت کو بھی برباد کرے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، دنیا سے کٹ کٹا کر اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بری عورت کی اس پر ایک دن نظر پڑ گئی، ایک نظر پڑنا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ ایک دن دھوکے سے اس عابد کو اپنے گھر بلایا، یہ کہہ کر کہ کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ وہ عابد پہنچ گیا اس عورت کے گھر، کمرے میں اس عابد کو بٹھایا گیا، عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ساتھ شراب کا پیالہ تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس عابد سے کہتی ہے، اے نوجوان، میں نے تجھے کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تجھے یہاں اظہار محبت کے لیے بلایا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، تیری محبت کی آگ میں چل رہی ہوں۔ آج جب ملاقات ہو گئی تو جی چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے سینے سے لگا قریب آ۔ نوجوان نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جانے دوں، میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دوں، یہاں تک تجھے پانے کے بعد بھی جانے دوں، تو ٹھیک، تیرے سامنے 3 راستے، ان تینوں میں سے ایک قبول کر لے، ورنہ پھر میں تجھے جانے نہیں دوں۔ اس عابد نے کہا کہ بتا کیا راستہ ہے؟ ایک بت کے سامنے کہا اس کا سجدہ کر، بعض روایت میں یہ ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں آیا اس نے کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تجھے اس بچے کا قتل کرنا ہوگا، بچے کا قتل کر دے، میں تجھے رہا کر دوں گی۔ اس عابد نے کہا بے گناہ ننھے سے بچے کا قتل ہرگز نہیں کروں گا، تو چاہے جو کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر تجھے میرے قریب آنا پڑے گا، میرے ساتھ ہم بستری کرنی پڑے گی،
عابد نے کہا یہ بھی نہیں کرتا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کر، آخری راستہ یہ بچا ہے کہ یہ شراب کا پیالہ ہے، تو شراب پی لے، میں تجھے جانے دوں گی۔ اس نے کہا میں تینوں میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا ابھی ہنگامہ کرتی ہوں، ابھی شور کر کے آبادی کو جمع کروں گی اور بتاؤں گی کہ رات کے اندھیرے میں کمرے میں اکیلا دیکھ کر یہ جبرن میرے کمرے میں گھس گیا تھا۔ پھر بتا تیری سالوں کی عبادت کا کیا ہوگا، تیری عزت کا کیا ہوگا، تیرے تقویٰ کا کیا ہوگا۔ اب اس عابد نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا ٹھیک ہے۔ جانتے ہو سیدنا عثمان غنی بیان فرماتے ہیں، اس عابد نے کہا ٹھیک ہے، میں تینوں میں سے تیسری شرط قبول کرتا ہوں، لا مجھے شراب پلا دے، میں شراب پیتا ہوں، میری جان چھوڑ جانے دے۔ اب آتا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے شراب کا ایک پیالہ دیا، اس عابد نے شراب کو پیا۔ اب جیسے ہی شراب کو ہونٹوں سے لگایا اور حلق کے نیچے اتارا، شیطان نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی پینا تھا فوراً کہتا ہے اچھا، ارے شراب میں اتنی لذت ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں تھا، شراب میں اتنا مزہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک پیالہ پی لیا، اب تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک پر بھی توبہ ہے، دو پر بھی توبہ ہے، لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ فرماتے سیدنا عثمان غنی دوسرا پینے کے بعد کہا کہ لا ایک اور پلا دے۔ اس طرح سے پوری بوتل پی گیا اور پھر پینے کے بعد جب نشے میں دھت ہو گیا تو اس عورت کے آگے بڑھ کر ہاتھ کو پکڑا۔ عورت نے کہا کہ تیرے میرے علاوہ اس کمرے میں ایک بچہ بھی موجود ہے، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس بچے کا قتل کر دے۔ اب اس بچے کا قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد رات بھر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ارے جس گناہ کو ثابت نے سب سے کمتر سمجھا تھا کہ چلو شراب پی کر جان چھڑاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں، شراب پینے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ہوش و حواس میں جن برائیوں کو برا مانتا تھا، جن چیزوں کو گناہ مانتا تھا، شراب پی کر اس نے وہ سارے کام کر لیے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے شراب کو ام الخبائث فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا شراب یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی جو شراب کا عادی ہوتا ہے کیا وہ بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق جانتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغام آپ کو حیرت ہوگی سن کر، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، ادھیڑ عمر کی خاتون، ان کے ساتھ 20-22 سال کی ایک لڑکی بھی تھی۔ مفتی صاحب کے پاس آ کر وہ خاتون کہتی کہ حضرت اس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن شوہر کا کوئی پتہ نہ چلا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم اس کا دوسری جگہ نکاح کرا دیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مجھے اپنا اور اس کا پتہ لکھوا دو، میں اپنے طور پر پتہ کرنے کی کوشش کروں گا، 1 مہینے کے بعد آنا۔ ایڈریس لکھا کر وہ خاتون چلی گئی بچی کو ساتھ لے کر۔ 1 مہینے کے بعد لوٹی کا فتویٰ تیار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ رکو، اتنی جلد بازی کیا ہے؟ میں نے اپنے طور پر تلاش کیا، پتہ نہیں چلا، میں نے اخبار میں ڈالا فوٹو بھی، پھر بھی پتہ نہیں چلا، مجھے تھوڑا اور دن دو، کچھ اور دن رک جاؤ، مجھے ڈھونڈنے دو۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت دنوں سے بھٹک رہی ہوں، چکر لگا رہی ہوں، آخر ایک فتویٰ لکھ کر دینے میں تکلیف کیا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے آپ کے ایک فتوے سے میرا کام ہو جائے، آخر فتویٰ لکھ کر دیتے کیوں نہیں؟ دے دیں تاکہ میں اس کی کہیں اور شادی کرا دوں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ شادی سے پہلے تو اس کو پالا تھا نا اپنے گھر میں، اب اگر شوہر لاپتہ ہو گیا، گھر آ کر بیٹھی ہے، کچھ دن پال نہیں سکتی؟ اتنی جلدی کیا اپنی بیٹی کو بیانے کی؟ کچھ دن رک جاؤ، شریعت کا حکم جو ہے اس اعتبار سے فتویٰ دیا جائے گا، ٹھہرو۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بھرا، بہت توجہ سے سننا۔ اس عورت نے کہا دراصل حضرت بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے بہن کی بیٹی ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں صرف اس کا باپ ہے اور یہ ہے۔ شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، اب یہ اپنے باپ کے گھر میں آ کر رہتی اور اس کا باپ اول درجے کا شرابی۔
رات کو ہر رات اس کا باپ شراب کے نشے میں دودھ گھر آتا ہے، اور جب گھر میں دودھ ہو کر شراب کے نشے میں آتا ہے تو یہ میری بیٹی کہتی ہے، یہ میری بھانجی کہتی ہے کہ میرا باپ مجھے گندی نظروں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی رات کہیں میرا باپ میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے، اس لیے وہ عورت کہتی ہے میں چاہتی ہوں جلدی سے فتویٰ دے دیں تاکہ میں اپنے سامنے اس کی کہیں اور شادی کرا دوں، اگر میں نے جلد اس کی شادی نہ کرائی تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شراب کے نشے میں کسی دن اس کا باپ خود اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دے گا۔ آپ سوچیں یہ وقت آ چکا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، نشہ کرنے والا انسان صرف اپنے وجود کو برباد نہیں کرتا، اپنے رشتوں کو تباہ برباد کرتا، اپنے جسم کو کھوکھلا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے فیوچر کو بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے، اپنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی کھوکھلا بنا دیتا ہے، اپنی قبر میں صرف عذاب کے لیے وہ تیاریاں نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کی زندگی بھی تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک ایسے علاقے میں مجھے بلایا گیا تھا جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں، آپ کو سن کر غیرت آئے گی، آپ جانتے ہیں جس آبادی میں 99% مسلمان رہتے ہو، اس آبادی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں نقاب پہن کر بچیاں کلاسز میں جاتی ہیں، اور کلاسز میں جانے کے بعد وہاں کی مسلمان بچیاں MD لیا کرتی، نشاور چیزیں بیچنے والا بھی مسلمان، خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والا بھی مسلمان، اور اس کو پی پی کر مرنے والا بھی مسلمان۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، ترقی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر آپ کو کوئی شراب کی طرف بلائے، ڈرگس کی طرف بلائے، آپ سب سے پہلے دیکھیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر پوری دنیا بھی وہ کام کرنے لگے تو بھی وہ کام میرے لیے ہر صورت میں حرام، حرام اور حرام۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا اگر کسی کافر کو شراب پلائی جائے یا کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائی جائے تو بھی یہ حرام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جو 200 روپے نکال کے رشوت کے دے دیتے ہیں کہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، یہ شراب پی لے گا، میرا کام کرے گا، میری فائل پاس کر دے گا، تو فرمایا کہ صرف پینا حرام نہیں، پلانا بھی حرام ہے، اور صرف مسلمان ہی کو پلانا حرام نہیں، اگر تم نے کسی غیر مسلم کو بھی پیسے دیے یا بوتل لا کر دی، یا تم نے کرسمس کے موقع پر، یا تم نے 31 کے موقع پر، یا تم نے نیو ایئر کے موقع پر، یا ان کے کسی فیسٹیول کے موقع پر صرف اپنی فائل پاس کرانے کے لیے ان کو گفٹ میں شراب کی بوتلیں لا کر دے دی تو آپ کا پینا بھی حرام ہے اور غیر کو پلانا بھی حرام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اسلام کی، وہ صحابہ کرام قبول اسلام سے پہلے جن کے بچپن کا حال کیا تھا، جن کی جوانی کا حال کیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں شراب کا پینا پلانا ناجائز و حرام نہیں تھا، لوگوں کی شان تھی، اسٹیٹس سمبل تھا۔ جس دعوت میں شراب نہ ہوتی لوگ اس دعوت کو برا مانتے تھے۔ ارے مائیں گھر کا کام کاج کرنا چاہتی اور گود میں موجود چھوٹے بچے پریشان کرتے، کام نہ کرنے دیتے، تو مائیں بچوں کو شراب پلا کر سلایا کرتی تھی۔ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا شراب ان کی گھٹی میں ملا ہوا تھا، وہ شراب بچپن سے پیتے چلے آ رہے تھے، وہ جوان ہوئے تو زندگی بھر شراب پی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب میرے آقا نے اس کو منع فرما دیا اور شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو گئی تو فرمایا کہ صحابہ کرام کا اللہ اکبر تقویٰ کیا تھا۔ ارے صحابہ نے صرف شراب سے توبہ نہیں کی ہے، جن کے گھروں میں شراب بھرا پڑا تھا، اسٹوریج کر رکھا تھا، ان کے گھروں سے شراب کی نہریں بہ نکلی ہے، صحابہ نے اٹھا اٹھا کر شراب پھینکا ہے، اور فرمایا کہ صرف شراب سے نفرت نہیں کی، شراب جن برتنوں میں رکھے گئے تھے صحابہ نے اٹھا کر ان برتنوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ لوگوں نے کہا برتن تو دو مانج کر پاک کر رکھ سکتے، برتنوں کو کیوں پھینکتے؟ تو کہا نہیں، ان برتنوں کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں، کبھی نہ کبھی ہو سکے گا، کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ان برتنوں کو دیکھ کر پھر وہ دن یاد آ جائے اور پھر کہیں کہ چلو چند پیالے آج پی ہی لے، توبہ کر لیں گے، کیا فرق پڑتا؟ نہیں،
آج ہمارا یہ حال ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہم مسلمانوں کا معاملہ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو اپنے مرنے والے کو جنت تک پہنچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. تیسرے دن سے قرآن خوانی شروع ہو گئی، تیجا، 8واں، 10واں، 40واں برسی وہ جنت میں چلا جائے کتنے جتن. ارے جس گھر میں مرنے والے کے لیے قرآن خوانی پر قرآن خوانی آیت کریمہ کا ختم لنگر ڈیگ 40واں برسی ہو رہی تھی، اسی گھر کے اندر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اگر 8 مہینے کے بعد شادی آ جائے تو اسی گھر میں شادی کے موقع پر ڈھول بھی بج رہا ہوگا، رت جگے بھی ہو رہے ہوں گے، ڈی جے بھی بج رہا ہوگا، پٹاخے بھی پھوٹیں گے، ہلدی مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام نہیں چلنے والا. کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کر دو، 6 مہینے کے بعد بارات آئے تو بینڈ باجے بجا دو. کیا بتاؤ شریعت کس بات کی اجازت دی؟ میں چونکہ حیدرآباد اکثر آتا جاتا ہوں اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی، حیدرآباد صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے اپنے ادب کے لیے، تہذیب کے لیے، شرم کے لیے، پردے کے لیے، علم کے لیے. کیسے کیسے علماء آج بھی آپ کے حیدرآباد کی سرزمین پر موجود ہیں، لیکن میں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں تو وہ حیدرآباد جو دنیا میں ادب کی تہذیب کی پہچان ہوا کرتا تھا، آج اسی حیدرآباد کے ویڈیوز وائرل ہو کر سوشل میڈیا پر لوگوں کے لیے ہنسی ٹھٹے کا سامان فراہم کرتے. ہمارے یہاں برتھ ڈے ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو بمبئی میں بھی ایسا برتھ ڈے نہیں دیکھا. آپ تم سے زیادہ آگے نکل گئے. جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، غریب باپ بیچارہ جنا جانے کا مزدوری کرتا ہوں، لیکن جب بیٹے کا برتھ ڈے آئے گا تو لڑ جھگڑ کر قرض لے کر جیسے تیسے کیک ضرور لایا جائے گا. کار کی بونٹ پر رکھ کر رات کے 12 بجے کیک کاٹیں گے، اور کل تک کیک کاٹتے تھے چھری چاقو سے، اب اتنے آگے نکل گئے کہ تلوار چاہیے کاٹنے کے لیے. تلوار سے اور غیرت آتی. کہتے میرے بھائی صرف کیک کاٹ کے یہود و نصارہ کے طریقے کو تم نہیں اپنا رہے ہو، بلکہ کیک کاٹنے کے بعد میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ارے وہ کیک جو حلال تھا، جائز تھا، اگر تم نے کاٹ ہی لیا تھا تو کچھ خود کھاتا، کچھ گھر والوں کو کھلاتا، لیکن کیک کاٹنے کے بعد آج کھایا نہیں جاتا ہے، ایک دوسرے کے منہ پہ پورا کا پورا کیک لگا دیا جاتا. آپ کی بستی میں کئی غریب بچے ایسے ہوں گے جن کا بوڑھا باپ سال میں ایک بار اپنے بچے کو 10 روپے کی چاکلیٹ دلانے کی اوقات نہیں رکھتا. آپ کی آبادی میں کئی بیوائیں ایسی ہوں گی جن کے گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے، زندگی کیسے گزرتی، آپ کو اس کی خبر نہیں، اور آپ 3000 کا کیک لا کر منہ پر ملتے ہو انجوائمنٹ کے نام پر. اب تو ہم نے ایک اور نئی چیز دیکھی، ایک کیک سے دل بھر گیا. اب تو جس کا برتھ ڈے ہو اس کے نام کے الفابیٹ کے کیک آتے ہیں. اگر نام اس کا سلیم ہے تو ایک کیک پر ایس لکھا ہوگا، ایک پر اے لکھا ہوگا، ایک پر ایل لکھا ہوگا. یعنی اب سلیم کے برتھ ڈے میں 6 کیک قربانی دینے والے، 6 کیک منہ پر ملنا، پھینکنا، گرانا. میں کہتا ہوں سنیو، اگر تمہیں کیک ہی کاٹنے کا شوق ہے، کیک ناجائز و حرام نہیں ہے، تم یہود و نصارہ کے طریقے سے نہ کاٹتے. تم کیک لاتے تالی نہ بجاتے، تم کیک لاتے کینڈل نہ بجھاتے، تم کیک لاتے سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے، اللہ رسول کا شکر ادا کرتے، 2 رکعت شکرانے کی ادا کرتے، اور پھر کیک کو کاٹنے کے بعد چہروں پر نہ ملتے، غریبوں کے بچوں میں تقسیم کر دیتے، کسی بس اسٹاپ پر چلے جاتے، کسی فٹ پاتھ پر چلے جاتے، کسی ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے. ارے یتیموں، بیواؤں، غریبوں کے گھر تم یہ کیک پہنچا دیتے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کے باپ نے اس غریب بچے کو 10 روپے کا چاکلیٹ بھی سال بھر نہیں کھلایا ہے، آپ کے برتھ ڈے میں وہ کیک کا ایک ٹکڑا کھاتا، دل سے دعا نکلتی، اللہ تیری عمر میں بھی برکت دیتا، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا. جس لانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرو، اپنے طریقہ کار کو چینج کرو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اس رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا جو کپڑا اس دور کے کفار مشرکین پہنا کرتے تھے. توجہ ہے نا؟
اس دور کے کفار مشرکین جس رنگ کا کپڑا پہنتے تھے اس صحابی نے اس رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا. میرے آقا کی جیسے ہی نظر پڑی فوراً میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. صحابی سمجھ گئے کہ آقا کو غصہ آ گیا. عرض کرتے ہیں آقا اس کپڑے کا رنگ کچا ہے. آقا میں ابھی اس کو اتار کر دھو لیتا ہوں رنگ اتر جائے گا. نبی فرماتے نہیں سنو, تمہیں کپڑے کو دھو کر رنگ نہیں اتارنا ہے, اس کپڑے کو اتار کر تمہیں جلا دینا ہے. اس کی وجہ کہ جو غیروں کی پہچان ہو تم اسے کیسے پہن سکتے ہو. آپ سوچیں جسے نبی نے پسند نہ کیا کہ جو کپڑا جس رنگ کی پہچان غیروں سے منسوب کی جاتی ہو تم وہ پہن کر گھومتے ہو. آج تم غیروں کی طرح ناچتے ہو, تم غیروں کی طرح تالیاں بجاتے ہو, تم غیروں کی طرح ٹھمکے لگاتے ہو, تم غیروں کی طرح برتھ ڈے مناتے ہو, تم غیروں کی طرح شراب کے پیالے چٹکاتے ہو. اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر بے حیا بے غیرت بن کر تم ہر سنڈے کو سنڈے فنڈے مناتے ہو. ارے کس بے حیائی اور برائی کے دہانے پر جا کر گرو گے. اے امت مسلمہ, اے قوم مسلم کے جوانوں, آج بھی تم نے اپنے رب سے صلح نہ کی, آج بھی تم نے رجوع نہیں کیا, آج بھی تم نے اپنے رب کو منانے کی کوشش نہ کی, تو یاد رکھنا وہ تباہیاں بربادیاں مقدر بنے گی کہ پھر ہمارا پرسانی حال بھی کوئی نہیں ہوگا. کورونا اور لاک ڈاؤن سے پہلے جب بات چل رہی تھی کہ ڈاکومنٹس دکھانا, پیپر دکھانا, پیپر دکھانا, نعرہ تو دے رہے تھے پیپر نہیں دکھائیں گے, پیپر نہیں دکھائیں گے, لیکن اندرونی طور پر سب بھاگ رہے تھے کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے, ووٹر آئی ڈی بنوانا ہے, پاسپورٹ میں نام غلط ہو گیا وہ صحیح کرنا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے, میرج سرٹیفکیٹ بنانا. لوگ کہہ تو رہے تھے پیپر نہیں دکھائیں گے. اندرونی طور پر ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کل مصیبت گھر کے دروازے تک پہنچے گی تو کیا کریں گے, چلو پیپر بنا لیں, پیپر بنا لیں. میں کہتا ہوں یہ مسلمان ارے پیپر تو بنانے کو تیار ہے, اپنے آپ کو سدھارنے کو تیار نہیں. اپنے آپ کو سدھارو کہ انشاءاللہ سوچ بدلو, فکر بدلو, لائف سٹائل بدلو. یہ رات بھر کی پب جی تمہیں جہنم میں لے کر جائے, یہ رات بھر کا یوٹیوب تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا, یہ رات بھر کی فیس بک اور واٹس ایپ کی چیٹنگ تمہیں جہنم میں لے کر جائے. تمہیں کیا ملنا ہے بھلا بتاؤ. دنیا کوئی نئے نئے گیم بنائے, ہر گیم ڈاؤن لوڈ کرنا تمہارے لیے فرض واجب ہے. معذاللہ جتنے گیم آتے سب ہمارے موبائل میں, جتنے ایپ آتے سب ہمارے موبائل میں. میں کہتا ہوں سنیو, تمہارا دامن ایپ سے بھرا ہے اور تمہارا موبائل ایپ سے بھرا ہے. ذرا غور کرو دونوں چیزوں کی طرف, یہاں ایپ پر ایپ, وہاں ایپ پر ایپ. کیا آئے گا تمہارے ہاتھ؟ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. آخری بات عرض کروں گا, آج اس میدان سے اٹھو گے تو سچی توبہ کر کے اٹھو گے, کہو انشاءاللہ, اور بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. جو کرنے والے ہیں وہ کہیں باقی خاموش رہیں, جن کو نہیں سدھرنا چھوڑو ان کو ان کے ہاتھ پر. جو توبہ کرنے والے وہ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہم یہاں بھیڑ دیکھنے نہیں آئے, کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آئے, ہم کچھ سن سنا کر نعرے لگانے کے لیے نہیں آئے, ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ. آخری بات عرض کروں گا, اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی, اے یوشع ان قریب میں تیری امت پر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہوں. یوشع علیہ السلام کانپ گئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میری امت کے گناہگاروں پر تیرا عذاب آئے گا نا؟ رب فرماتا ہے نہیں یوشع, تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا. یوشع علیہ السلام عرض کرتے مولا میری امت میں 60,000 تیرے میرے نافرمان, 60,000 گناہگار و سیاہکار تیرے اور میرے باغی اور غدار, لیکن 40,000 تو مولا نیک لوگ ہیں, اچھے ہیں, میری بھی مانتے ہیں تیری بھی مانتے ہیں, پھر تیرا عذاب سب پر کیوں آئے؟ تیرا عذاب تو گناہگاروں پر آنا چاہیے, وہ حقدار ہیں, ان پر عذاب آئے, لیکن نیکوں پر کیوں؟ رب فرماتا یوشع یقیناً 60,000 نافرمان ہے, 40,000 فرما بردار ہے, لیکن عذاب سب پر آئے گا. عرض کرتے مولا بھلا وہ کیوں؟ رب فرماتا یوشع وہ 60,000 جن کے گناہوں کی وجہ سے میں ان سے بیزار ہوں, یہ 40,000 نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان گناہگاروں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے.
وہ خود تو نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا انکار نہیں، لیکن یوشع جن گناہگاروں سے گناہوں کی وجہ سے میں بیزار ہوں، یہ ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، دوستیاں بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، ان سے ہائے ہیلو بھی کرتے ہیں۔ اے یوشع، جن سے میں بیزار ہوں، یہ نیک ہو کر بھی ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے جب گناہگاروں پر عذاب آئے گا تو تیرے فرمانبرداروں پر بھی میرا عذاب آئے گا۔ مسلمانوں سدھر جاؤ کہ انشاءاللہ۔ اس کا کام اس کے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ، میں نماز پڑھوں گا، کسی کو دعوت نہیں دوں گا، کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی، میں تو پڑھتا ہوں نا۔ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو، یاد رکھنا آپ کے فرینڈ سرکل میں جو لوگ ہیں اگر وہ گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بے نمازی ہیں اللہ رسول کے بعد ہی، اور آپ نیک ہو کر بھی ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ ان کو دعوت نہیں دیتے، آپ ان کو برائی سے منع نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن وہی آپ کے سارے دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اور اسی لیے الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میری تحریک سنی دعوت اسلامی، ہماری تحریک کا یہی مشن ہے۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم دنیا کے یہود و نصارہ کو کلمہ پڑھانے نکلے ہیں، ہم یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ ہمارا تو ایک ہی مشن ہے، اور مشن وہ ہے جو غریب نواز ہندوستان لے کر آئے تھے۔ ہمارا مشن تو وہ ہے جس مشن کو لے کر حیدرآباد کی سرزمین پر بانی نظامیہ کھڑے ہوئے تھے، جس کی خاطر انہوں نے اپنی پوری زندگی کو قربان کیا۔ ہم وہی مشن لے کر آگے بیٹھ رہے ہیں، اور وہ مشن کیا ہے؟ مدینے والے آقا کے قریب کرنا ہے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ عمل کی دعوت دینا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو برائی اور گناہ سے بچانا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے دوران گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام علماء اکرام کو مجھ سے قصداً سہواً کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور ہماری محفل کو میرا کریم قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بیان مکمل ہو گیا، اب ایک لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو علم دین کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اجتماع کے اختتام پر جب آپ جانے لگے، ہمارا مکتب بھی آیا ہوا ہے، اور مکتب نشاور چیزوں کا عادی ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا، اس کو آخر میں کلمہ نہیں ملے گا۔ تو مسواک آپ جاتے جاتے لے جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیج پر ہر پڑھنے پر 2 مہینے کی تاریخیں ہیں انگریزی کے اعتبار سے۔ اگر ہر گھر میں مبلغ نہیں ہے تو میرے بھائی ہر گھر میں کیلنڈر تو ہونا ہی چاہیے سنی دعوت اسلامی کا، لے جائیں۔ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل پر محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے ہمارے چینل پر، تو میری گزارش ہے کہ آپ وزٹ بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ عام بھی کریں گے۔ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔